السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ دین اسلام میں جو سب سے زیادہ ایمان لانے کے بعد زور دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ اس کے حوالے سے کافی ساری وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کافی سارے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں نماز کے۔ لیکن کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت، تباہ و بربادی اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں۔ کون سے نمازی؟ اور ان نمازیوں کے لیے کیوں ہلاکت، تباہ و بربادی ہے؟ ایک تو آدمی اچھا کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کے لیے ہلاکت، تباہ و بربادی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر اس کا آگے جواب دیا، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کے اندر سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نمبر 2، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف و صرف ریاکاری ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں کہ کون کون سے نمازی ایسے ہیں جن کے لیے ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی اسی صورت کے اندر۔ وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، ان نمازیوں کے لیے کہ ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔ نمبر 2، وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری، دکھلاوا، شہرت ان کا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ حالانکہ دین اسلام میں یہ اصول بیان کیا ہے کہ کسی بھی نیک اعمال کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو۔ نمبر 2، وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ دونوں بنیادی شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے۔ تو نمازی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔ 2 اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کوتاہیاں بیان کی نمازیوں کی، جس کی وجہ سے یہ وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے بھی اسی طرح کے الفاظ بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، منافقین، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی اور کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، نہ پسند کرتے ہوئے اس عمل کو، وہ اس عمل کو بجا لاتے ہیں۔ یراؤون الناس، نمبر 2، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کا خشوع اور خضوع بھی نہیں ہوتا نماز کے اندر، بلکہ ذرا سا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ دونوں ہی سستیاں اور کاہلیاں، دونوں ہی برائیاں نمازیوں کے حوالے سے بیان کی۔ اور بھی مفسرین نے بیان کی ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کبھی 2 پڑھ لیں، 3 چھوڑ دیں، کبھی 3 پڑھ لیں، 2 چھوڑ دیں، کبھی 4 پڑھ لیں، 1 چھوڑ دی۔ ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔ نماز کے اندر ان کا استمرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے نماز کے اندر، تو ایسی نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔ یا وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتے۔ سنت کے مطابق نماز کا ہونا، ہر عبادت کا ہونا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بنیادی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیکی کی قبولیت کے لیے۔ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت، تباہ و بربادی ہے۔
یا وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز وقت پر نہیں پڑھتے، ٹائم پر نہیں پڑھتے، افضل وقت میں نہیں پڑھتے، اول وقت کے اندر، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت تباہ و بربادی ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پسند فرماتا ہو۔ رسول اللہ سمانے لگے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، یہ افضل ترین عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ کام ہے۔ دوسرا سوال اس صحابی نے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے افضل ترین کام ہے؟ رسول اللہ فرمانے لگے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا، ان کی اطاعت و فرما برداری معروف کاموں کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کے افضل ترین کام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھنا، ٹائم گزر جانے کے بعد پھر پڑھنا، ایسے نمازی کے لیے ہلاکت تباہ و بربادی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ منافق نماز کو لیٹ پڑھتا ہے، تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، جیسے سورج غروب ہونے کے لیے آتا ہے پھر وہ دوڑتا ہے نماز کے لیے۔ اربع نکرات، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ 4 کوے کی طرح ٹھونگے لگاتا ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے نماز کو تاخیر سے پڑھنا، نماز کو اول وقت میں نہ پڑھنا، جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہ و بربادی ہے۔ وہ نمازی بھی اس کے اندر آتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے طہارت، ان کا وضو یہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت اور تباہ و بربادی ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت تباہ و بربادی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا رزق حلال کا ہونا یہ وہ ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہر عبادت کے لیے رزق حلال کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہے، آپ جتنی مرضی بھی باتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر اگر کوئی آدمی جا کر وہاں پر بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ مال دولت خرچ کر کے وہاں جا کر پراگندہ بالوں والا اور سفر کے آثار اس پر ہیں، تھکا ہوا آدمی ہے، وہ وہاں جا کر اگر دعا کرے اور اس کا مال رزق حلال نہیں ہے، رسول اللہ سماتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں وَطَعْمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَوُضِعَ بِالْحَرَامِ كَيْفَ أَنَّى يُسْتَجَابُ لَكَ، آپ کا کھانا حرام کا، آپ کا پینا حرام کا، آپ کا سارا جسم پہننا، یہ سارے کا سارا جسم آپ کا حرام کا بنا ہوا ہے، سارے کا سارا مال دولت آپ کی حرام کی ہے، میں آپ کی دعا کو کیسے قبول فرماؤں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے دعا یہ بھی ایک عبادت ہے، نماز یہ بھی عبادت ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر رزق حلال کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے، اس نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ویل اور ہلاکت تباہ و بربادی ہے۔ اس کے اندر وہ نمازی بھی آتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع کا ہونا، نماز کے اندر اطمینان کا ہونا، سکون کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آدمی کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کے ہم مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان چیزوں سے بچیں۔ بچنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی دعائیں اور اپنی عبادات ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں تاکہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو سکے، ہماری عبادات، ہماری نمازیں ان کا دنیا میں بھی فائدہ ہو سکے اور آخرت میں بھی فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔